بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں للیتا جی کو پہلی بار سن 2008 میں ملی تھی۔ اردو بولنے اور بات کرنے کا طریقہ انتہائی سلجھا ہوا اور رکھ رکھاؤ میں ایک اپنی جاذبیت تھی۔ اس ملاقات کے کئی برس بعد مجھے معلوم ہوا کہ للیتا جی کبھی ہندو ہوا کرتی تھیں۔ وہ مسلمان کیسے ہوئیں یہ لکھنے کی اجازت انہوں نے کچھ دن پہلے ہی مجھے دی ہے۔ ان کا واقعہ انہی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ للیتا جی نے بتایا کہ ہمارا سارا خاندان ممبئی میں رہتا تھا۔ میرے والد بی بی ناٹ کرنی سول پراپرٹیز فار فوکس پروڈکشن کے لیے کام کرتے تھے اور انہیں تقسیم ہند کے بعد لاہور تعینات کر دیا گیا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب ہم کو لاہور لے آئے۔ 60 کی دہائی میں ہمارے گھر لاہور کی اہم شخصیات آتی رہتی تھی۔ بھارت سے آنے والی نامور شخصیات اور کرکٹرز آتے رہتے تھے۔ بھارت سے آنے والی نامور شخصیات اور کرکٹرز کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی والد صاحب نے ممبئی میں ہی کر دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اس کا نام چنچل رکھ دیا گیا۔ لیکن چنچل ابھی 3 سال کی تھی تو مجھے طلاق ہو گئی۔ میرے والدین تب تک لاہور میں ہی تھے۔ میں 1-2 برس تو افسوس کے مارے ممبئی میں اپنے والدین کے گھر موجود رہی۔ میرے والدین بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور مجھے لاہور میں حکومت پنجاب کے ہینڈی کرافٹس کے شعبے میں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد میں مصروف رہنے لگی۔ گھر والے خوش تھے کہ میرا دل لگنے لگا ہے۔ یہ شاید 1962 کی بات تھی کہ خانہ کعبہ کے غلاف چڑھانے کی باری پاکستان کی تھی۔ غلاف کعبہ بنانے کی ذمہ داری ہمارے شعبے کو ملی۔ یہ میرا شعبہ تھا لیکن میں ہندو تھی۔ نگرانی کا کام تو میرا ہی تھا لیکن مجھے کسی چیز کو ہاتھ وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ غلاف بنانے کے لیے جتنی بھی لڑکیاں آتی تھیں سبھی نوجوان تھیں اور غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں۔ خیر میں بھی دل سے سب کا احترام کرتی تھی اور میں اپنے کام میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ جب غلاف بنانے والی لڑکیاں قرآن کی تلاوت کرتی تھیں تو اس کا میرے دل پر گہرا اثر ہوتا۔ میری زندگی تبدیل ہونے لگی تھی۔ اسی دوران مجھے عجیب سے خواب آنے لگے تھے۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک خواب یہ آتا تھا کہ میں چنچل کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھی ہوں اور دور ایک کالا پتھر ہے جس کے ارد گرد چونٹیاں گھوم رہی ہیں۔ پھر ایک خواب آیا کہ میں مسلمانوں کے شہر مدینہ میں ہوں اور میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دیکھا، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں روشنی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ میں نے ان سے خوابوں کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہاری بیٹی کسی دن مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی۔ 1-2 سال گزرے، میرا اسلام کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران میرے والد نے کہا کہ تم مال روڈ پر ہینڈی کرافٹس کی اپنی دکان کھول لو۔ میرے خیال سے لاہور میں کسی لڑکی کی یہ پہلی دکان تھی۔ لوگ دور دور سے میری دکان پہ آیا کرتے تھے۔ میں نے اس دکان کا نام پاپولر پروڈکشن رکھا تھا۔ شاید یہ دکان اب بھی مال روڈ پر موجود ہے۔ میں 20 سال سے زائد عرصہ ہوا پاکستان نہیں گئی۔ میں نے کچھ ملازم بھی رکھ لیے۔ اسی دوران میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میرے خواب بڑھ گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجحان بھی بڑھ گیا تھا۔ میرے مسلمان لڑکیوں سے رابطے بھی تھے۔ آخر ایک دن میں باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہوئی تو گھر بھی بتا دیا۔ میرا نیا نام شاہدہ ہے۔ یہ میرے لیے ایک مشکل دور تھا۔ یہ مذہب کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسا کہنا آسان لیکن کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا خاندان برہمن خاندان تھا۔ میرے مسلمان ہونے کی خبر سنتے ہی ایک دم کہرام مچ گیا۔ گھر والوں نے میری بیٹی کو دوبارہ ممبئی اس کے والد کے پاس بھیج دیا۔ تب وہ 9 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی ڈٹی رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا اور مجھے کسی طرح کی کمی نہ آنے دی۔
میرے والدین مجھ سے تقریباً 10 سال تک ناراض رہے، لیکن پھر تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ آخر والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں۔ چنچل کی اس کے والد نے شادی کرا دی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ کینیڈا چلی گئی، لیکن میرا مسلمان ہونا اس کے لیے تانا بنا رہا۔ آخر یہ ہوا کہ 28 سال کی عمر میں اسے بھی طلاق ہو گئی۔ کوئی اور وجہ بھی ہوگی، لیکن چنچل کا شوہر اسے مسلسل میرے مسلمان ہونے کے تانے دیتا رہتا تھا۔ طلاق کے بعد چنچل بمبئی واپس آ گئی۔ میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ لاہور بلوا لیا اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میرے خوابوں کے بعد شاید چنچل کو بھی یقین تھا کہ ایک دن وہ بھی مسلمان ہو جائے گی۔ ہم نے اس کا نام نادیہ رکھا۔ میرے خاوند کے رشتہ دار ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو میرے خاوند کا خاندان بھی نشانے پر تھا۔ میرے خاوند کے بھائی کو شاید ٹانگ پر گولی بھی لگی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاوند نے کہا کہ ہمیں پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 انتخابات تھے، ایک کینیڈا کا اور دوسرا برطانیہ کا۔ ہم نے برطانیہ کا فیصلہ کیا اور سب کچھ بیچ کر لندن آ گئے۔ میرے والد کی لاہور میں بہت جائیداد تھی، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نہ مل سکا۔ میرے والدین کی کوشش بھی تھی، لیکن خاندان والوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ میرے خاوند کا آج سے 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ نادیہ اب میرا آخری سہارا ہے، لیکن سب سے بڑا سہارا مجھے میرے رب کا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ الحمدللہ آج میں اور میری بیٹی اسلام پر مکمل عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں پروردگار نے ایسے انعامات اور نعمتوں کا بندوبست کر رکھا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔